محرم الحرام کے دن آنے والے ہیں۔ ان دنوں میں ہر ایک نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ، ہر ایک نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے یہ دو کام بھی کر لینا۔ یہ دو وہ کام ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، جو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ دو عمل بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ترکی میں ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، مگر بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل پر کھانا کھانے گیا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی۔ باپ بزرگ تھا، ضعیف العمر تھا، باپ کو ریشے کی بیماری تھی۔ اس کا جسم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی کپاہٹ میں رہتا تھا، کانپتا رہتا تھا، اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں، جیسے یہ والدین اور بیٹا غلطی سے ہوٹل میں داخل ہو گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ ادھر سے ماں ہے، ادھر سے باپ، دونوں کے درمیان بیٹا بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالا اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا نوالا بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالتا۔ ایک نوالا ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا، دوسرا نوالا باپ کے منہ میں ڈالتا۔ کھانے کو دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے پر، کپڑوں پر گرتے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ لگ جاتے۔ ماں کے منہ اور کپڑوں پر بھی کھانے کے داغ لگ جاتے، باپ کے منہ اور کپڑوں پر بھی کھانے کے داغ لگ جاتے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہی حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی منہ چڑھانے لگے کہ یہ کم بخت اتنے بڑے ہوٹل میں کہاں سے آ گئے، کھانا کھانے کی تمیز نہیں، اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں یہ بھکاری لوگ۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ عبادت سمجھتے ہوئے صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں والدین کی خدمت پہنچاتی۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت اور احترام سے واش بیسن کے پاس لے گئے۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کی، اپنے ہی ہاتھوں سے والدین کے چہرے صاف کی، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے۔ جب انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی۔ جب والدین کو لے کر ہوٹل سے باہر کی طرف روانہ ہوا تو پیچھے مینیجر نے آواز دی، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، قیمتی چیز تو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، قیمتی چیز ایک میری ماں، ایک میرا باپ ہے، وہ تو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ ہائے! مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پوچھتے ہوئے بولا، بیٹا آپ نے نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑی ہے۔ تو ایسے نہیں جا رہا، قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔
جوانوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی ہو، بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ 14ویں صدی کے والدین کو دکھ دینے والے، درد دینے والے، تکلیفیں دینے والے نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں جب بلاتی ہے تو پھر نماز توڑ دی جاتی ہے، عبادت چھوڑ دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے جو تمہیں بلا رہی ہے۔ محرم کے دنوں میں نیاز پکانے اور کھانے والوں، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑا، وہ دین جگہ جگہ پہ تم سے والدین کی خدمت مانگتا ہے، والدین کی نوکری مانگتا ہے، والدین کے دکھ مانگتا ہے، درد مانگتا ہے، والدین کو دیا حوصلہ مانگتا ہے۔ اگر حق نہیں بولو گے تو امام حسین کے دل پر وار کرو گے جوانوں، کیونکہ اسی حق کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اگر دین کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو حسین ابن علی کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑا۔ جوانوں، آج دین اسلام تم سے وہ قربانیاں نہیں مانگتا جو فاطمہ الزہرا کے بیٹوں نے دی۔ دین اسلام تم سے حق مانگتا ہے، سچ مانگتا ہے، کہتا ہے حق بولو، سچ بولو۔ دین کے ساتھ وفا مانگتا ہے، اہل بیت کی محبت مانگتا ہے۔ دین تم سے قرآن مجید کی تلاوت مانگتا ہے، اللہ کو کیے سجدے مانگتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، ایسی لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا او نادان، لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، جس حسین ابن علی کی 71 شہزادوں کو شہید کیا گیا، جس کا تن من دھن سب کچھ لوٹا گیا، اس حسین ابن علی نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ ہی کیا ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، او میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے پیالہ لینا، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جس کو تتی ریت پہ لٹایا گیا، جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی،
لوہے کی کنگھیوں سے جس کے بدن چھیدے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کا نوجوان باتوں باتوں پہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جوانوں خدا را محرم الحرام کے دن آ رہے ہیں، اگر بے نمازی ہو تو پکی توبہ کر لینا، آج کے بعد نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آپ کو جنت پیاری ہے یا نماز پیاری ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے۔ وہ اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی